خیبر پختونخوا میں صحت کی سہولیات کیسی مل رہی ہیں؟ لوگ خوش ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے اب 10 سال ہونے والے ہیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو، تو پی ٹی آئی جو سی ہے وہ دعوے دار ہے ایک بہترین پاکستان بنانے کی۔ خیبر پختونخوا صحت کے معاملے میں کتنا بہترین بنا چکے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سمک کی ٹیم ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ڈاکٹر کی آواز ہے، جو مریض کی آواز ہے، وہ آگے جو ہے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً پچھلے 9 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس نقطے پہ انہوں نے عوام سے ووٹ لیا تھا، جس دعوے پہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم صحت جو ہے صحت کا انصاف اور صحت کی اصلاحات کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پچھلے تقریباً 9 سالوں میں انہوں نے ایک بھی نیا ہسپتال نہیں بنایا۔ جو پرانے ہسپتال تھے اس کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اچھا بیچ رہے ہیں؟ جی، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس کو جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ اخباروں میں بھی آیا تھا کہ 58 ہمارے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، ان ہسپتالوں کو یہ لوگ بالکل جو ہے وہ پرائیویٹائز اور ان کو بیچ رہا ہے۔ فیصل بھائی میں نے سنا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ہاسپٹل سے پیسے بھی لے رہی ہے، یعنی کہ انہوں نے جو ٹیسٹ تھے جو مفت ہوا کرتے تھے پنجاب کی طرز پہ، وہ خیبر پختونخوا میں بھی اب پیسوں میں ہوا کریں گے، کیا یہ سچ ہے؟ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ہاسپٹل ہے MTI میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن، تو ان کا تو یہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی جو ریونیو ہے وہ خود جنریٹ کریں گی، اور ان ریونیو سے وہ ہسپتال چلائیں گے۔ اور یہ ریونیو کن سے یہ لوگ جنریٹ کریں گے؟ جو ہمارے صوبے کے غریب عوام ہیں ان سے۔ یہاں پہلے جو صحت کی سہولیات تھی، جہاں پہ ٹیسٹ تھے، جس طرح کی جو بلڈ کے ٹیسٹ ہے، جو CT اسکین ہے، جو MRI ہے، تو یہ سارے پیسے جو ہے یہ غریب عوام سے چارج کرتے ہیں۔ ایون ابھی جو ڈینگی کا جو ابھی پینڈیمک تھا خیبر پختونخوا میں، تو اس میں ہم نے حکومت سے بھی ریکویسٹ کی تھی، ہم نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا تھا کہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں پیشنٹ آ رہے ہیں، تو خدا رہا ان کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تو فری کر دے۔ تو انہوں نے یہ تک نہیں کیا کہ جو ٹیسٹ ہے ان کے پیسے بھی ان سے چارج کرتے تھے، باقی دوائیاں تو چھوڑے کہ ان کو فری میں دوائیاں دیتے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو CT اسکین ہے، جو مریض جو ہے وہ ایمرجنسی میں آتا ہے تو ان سے بھی پیسے چارج کرتے ہیں۔ وہ ایکسیڈنٹ والا مریض ہوتا ہے یا فائر آرم کی جو ہے کیس ہوتا ہے، تو ان سے بھی یہ لوگ جو ہے پیسے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں۔ یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ ان سے پیسے چارج کریں گے تو پھر وہ اس کا مطلب، شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں غلط نہیں ہوں، تو وہ جو ہیلتھ کارڈ تھا، وہ ہیلتھ کارڈ کے پیسے جو ان سے ہیں وہ لوگوں کو ان کی ہیلتھ کی انشورنس کی صورت میں مل چکے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ ہیلتھ کارڈ کام آ رہا ہے وہاں پہ؟ صحت کارڈ کا جو ایشو ہے کہ اس میں بڑی لمیٹڈ ڈیزیز ٹریٹیبل ہے۔ اس میں جو ہے جو ایمرجنسی میں پیشنٹ آتے ہیں تو اس وقت تو آپ کا صحت کارڈ ایکٹیو نہیں ہوتا، تو جو پیشنٹ ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے اس کے بعد اس کا علاج اس پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو میں آپ کو ایک دوسرا نقطہ بتا دوں کہ صحت کارڈ میں اس حکومت نے جتنے گپلے کیا ہے، اس میں جتنی کرپشن ہوئی ہے، اس میں جتنے 2 نمبر کی دوائیں جو ہے وہ دی جا رہی ہے، ہم نے ہیلتھ منسٹر صاحب کو، ہمارے جو سیکرٹری ہے، ان سب باقاعدہ ہم نے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پرووائڈ کی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر دوائیوں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا مفت ادویات مل رہی ہیں خیبر پختونخوا میں؟ کسی بھی مریض کو، جب مریض جو ہے وہ ایمرجنسی میں آتا ہے، خاص کر جو ہمارے جو آپریشن کے مریض ہوتے ہیں، تو اس کو ہم سب کی سب دوائیں جو ہے وہ باہر سے لکھ کے جو ہے پرچی پہ ان کو وہ باہر سے، بازار سے، مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں کہ بہت کم۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ڈاکٹر صاحب؟ مجھے دوبارہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دوائیاں مریض کو وہاں ہاسپٹل میں ملنی چاہیے، وہ ایمرجنسی میں ملنی چاہیے، وہ بازار سے لکھ کے دیتے ہیں، آپ اس کو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، اس میں جتنے بھی ہمارے پاس جو سرجری کے خاص کر جو مریض آتے ہیں، جو ایمرجنسی میں آتی ہے، جس کو ایمرجنسی میں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ دوائیاں ہسپتال میں نہیں ملتی، وہ ان کو ہم لکھ کے وہ باہر سے، بازار سے جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ اوہ ڈاکٹر صاحب، تو کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مل رہی؟ یہی تو ہم رونا رو رہا ہے کہ تقریباً پچھلے 9 سالوں سے انہوں نے صحت کا جو ہے بہت بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کا جو مین آرکیٹیکٹ ہے نوشیروان برکی، جو کہ عمران خان کے کزن ہے، جو کہ میں نوشیروان برکی پہ ضرور آؤں گا، عمران خان کے کزن ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ آپ نے مجھے بتایا یہاں پنجاب میں انسولین کی شارٹیج ہو گئی ہے، وہاں پر بھی میں نے سنا تھا کہ انستھیزیا کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے اس کی بھی شارٹیج ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں پہ؟ ایگزیکٹلی، اس میں جو تقریباً میرے معلومات کے مطابق جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں یہ پچھلے 10 دنوں سے جو آپریشن کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، پیشنٹ کو جو ہے انستھیزیا دینے کے دوران استعمال ہوتی ہے، تو اس کی انتہائی شارٹیج ہے۔
نیچے وہاں پہ بھی ہے خیبر تو ٹیچنگ. کیا کر رہے ہیں اس کی جگہ پہ, کیا کر رہے ہیں اس میں ابھی جو ہے وہ جو کیسز تھے الیکٹیو کیسز جو جن کو تاریخ دے کے جو ہے دور دور سے بلایا جاتا ہے, 3-4 مہینے وہ لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے اپنے آپریشن کے لیے, تو ان کی تقریباً زیادہ تر لسٹ جو تھی وہ پسپون کی گئی تھی اور ایمرجنسی کے لیے میرے خیال میں انہوں نے کچھ میڈیسن رکھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب جو ان سے ہیں وہ یہ اس بات کے بڑے علمبردار ہیں کہ میرٹ پہ چیز ہونی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب خود کو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ میرٹ پہ کام کیا ہے. وہ میرٹ ہمیں بزدار صاحب کی صورت میں ملا, محمود خان صاحب کی صورت میں ملا, وہ میرٹ ہمیں ایک اور بڑی شخصیت یعنی نوشروان برقی کی صورت میں ملا. میں نوشروان برقی کا تعارف نہیں کرانا چاہتا, ذرا آپ نوشروان برقی کا تعارف کروا دیں میرے سننے والوں کے لیے کہ نوشروان برقی کون ہے اور خیبر پختونخوا کے صحت کے محکمے میں ان کا کیا کردار ہے. نوشروان برقی جو ہے یہ امریکن نیشنل ہے, سٹیزن ہے, جو عمران خان کے کزن ہے اور اس کے بہت قریبی ہے, اور اس کے قریبی ہے کہ یہ ان کے لیے شوکت خان اسپتال جو ہے وہ چلاتے ہیں اور ان کے جتنا بھی باغ دوڑ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تقریباً پچھلے 9 سالوں سے یہ جو ہے سارے بلکہ خیبر پختونخوا کے سارے ہیلتھ سسٹم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ امریکہ میں ہوتے ہیں, ان کے ساری فیملی جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے. یہ 3-4 مہینے کے بعد ایک وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی خاص کر ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہے, ہم تو بار بار یہ میڈیا پہ بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے ہیلتھ منسٹر کو باختیار بنایا جائے. ہمارے سی ایم تیمور جھگڑا کی بات کر رہے ہیں آپ, تیمور جھگڑا صاحب, جی بالکل. ہم جب بھی اس کے سامنے کوئی مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں برقی کے سامنے یہ نہیں کر سکتا. ہم نے پورا میرٹ کے اوپر سلیکشن کیا ہے. وہاں پہ جو لوگ انہوں نے بٹائے ہوئے ہیں, اس سے پہلے جو LRH کا جو ہاسپٹل ڈائریکٹر تھا اس کے کرونا کے دنوں میں اس پہ تقریباً 10 ارب کا اس طرح کا کرپشن کا الزام لگا ہوا تھا. باقاعدہ انکوائری سے وہ پروو ہو گیا تھا دوائیوں کا. اور یہ ایک رپورٹ میں بھی آیا تھا, ایک اسکروٹنی رپورٹ میں بھی آیا تھا, انویسٹیگیشن رپورٹ میں بھی آیا تھا کہ 3 ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ جو سی ہے وہ گھپلے میں ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں. ایگزیکٹلی اس پہ باقاعدہ انکوائری ہوئی تھی. لیکن اس کی حکومت کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر اس بندے کو انہوں نے یہاں سے اٹھا کے جو ہے پیمز اسپتال کا ہاسپٹل ڈائریکٹر لگا دیا. یہ تو ان کی حکومت کا وہ ہے کہ یا تو اپنے جو ہے اگر آپ جو ہے ان کے کرپشن کا ساتھ دیتے ہیں, اگر آپ ان کی جو ہے ہاں میں ہاں ملاتے تو یہ آپ کو جو ہے اس سے ہائی پوزیشن پہ لے کے جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتا دوں کہ جو لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں طارق برقی ہے, وہاں کے جو ایسوسیٹ ہاسپٹل ڈائریکٹر ہے, تو اس کے خلاف باقاعدہ ہاسپٹل میں انکوائری ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو OT ٹیبلز ہے اور جو UPS ہے اس کی پرچیز میں جو ہے انہوں نے گپلے کیے تھے. تو جب وہ آواز ہم نے اٹھائی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, پریس کانفرنس پہ, تو اس بندے نے جو ہے ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے اس میں بذات خود ہمارے ایک دوسرے ڈاکٹر ہے, تو اس کے خلاف انہوں نے ایک لیگل وہ بھجوا دی نوٹس کہ آپ لوگوں نے مجھے ڈیفیم کیا ہے. آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ آواز اٹھانے کی طاقت تو ہمیں عمران خان نے دی, اس نے کہا کہ لوگوں کے خلاف, طاقتور کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کا جو نعرہ تھا کہ ہم جو ہے میرٹ پہ ہم کام کریں گے, کرپشن کو کے خلاف ہم جہاد کریں گے, ہر جلسے میں آئے روز یہ جو ہے بیان کرتے آ رہا ہے کہ میں ان کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن جب یہی بات نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر آپ ہی لوگ تھے نا جو دوائی کی پرچی میں بھی لکھ کے دیتے تھے کہ تبدیلی کو ووٹ دیں, ڈاکٹر سے لکھ کے دیتے تھے. بالکل, تو تبدیلی کا بھوت اتر گیا آپ کا. تو یہی تو ہم رو رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو اتنا سپورٹ کیا. خیبر پختونخوا میں ہماری جتنی بھی ڈاکٹر کمیونٹی تھی ان سب نے مطلب ہم پرچوں پہ لکھ دیتے تھے کہ 2 ٹائم کی دوائی لینی ہے اور اپنے ووٹ جو ہے وہ بیٹ کو دینا ہے. پشتو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سباڑے چکم نے سباڑے پمنگ بندے مات کو, اس سباڑا ہم اس کو کہتے ہیں, بیٹ کو کہتے ہیں کہ اس بیٹ کے لیے ہم نے جو جدوجہد کی تھی, جو ان کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا, تو وہ بالکل اپوزٹ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میں نے تو سنا ہے آپ ینگ ڈاکٹرز کو تو مارا بھی انہوں نے اس طرح تھا جیسے وہ کسی دہشت گردوں کو مارتے ہیں, اور آپ کو بنو جیل میں بھی ڈال دیا تھا. بالکل مردان جیل میں ڈالا تھا, اور ہمیں جو جہاں پہ دہشت گردوں کا سیل ہے تو ان کے ساتھ وہاں پہ ڈالا تھا. ڈاکٹر صاحب ابھی کیا صورتحال ہے, ابھی آپ کس کرب میں مبتلا ہیں, کیا سچویشن ہے جو آپ بتا رہے تھے, YDA کو کیا پرابلم فیس کر رہی ہے وہاں پہ؟ ابھی بھی تو یہی مسئلے ہے, کیونکہ ہم بار بار یہ جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ بے اختیار نہیں ہے, کیونکہ ہم تقریباً 2 مہینوں سے جب ہمارے ینگ ڈاکٹر جو لیڈنگ کے صدر ہیں انہیں جب اس کے خلاف آواز اٹھائی, ان کی کرپشن کے خلاف, اور وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے, وہ میڈیا پہ بیٹھ گئے, تو ان کو وہاں سے ٹرمینیٹ کیا گیا.
ہمارے جو دوسرے ڈاکٹر ایاز ہے YDA-KP کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جب ان کی نیپوٹزم اور ان کی جو برتیاں ہیں آؤٹ آف دی میرٹ وہاں پہ اپنے بندوں کو IDF کے بندوں کو وہ ادھر لے کے آئے تھے، جب ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تو اس کو وہاں پہ ٹرمینیٹ کیا گیا۔ آخر میں آپ کو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا سے ہیں، آپ اس صوبے سے ہیں جہاں پر ہمارے جو ابھی کے مبینہ مسیحا جو خود کو کلیم کرتے ہیں وہ کیا وہاں پر تقریباً 9-9.5 سال حکومت کر چکے ہیں، وہاں پر صحت کی کیا سہولیات میسر ہیں، ذرا جاتے جاتے اپنے سننے والوں کو بتاتے جائیں تاکہ میرے خیال سے کافی لوگوں کی رہنمائی کا کام کرے گا فیوچر میں۔ بالکل، میں نے جو پہلے بھی بتا دی کہ خیبر پختونخوا میں جو صحت کا محکمہ ہے وہ بالکل انہوں نے پیرالائز کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ صرف فیس بک اور ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوتے لیکن گراؤنڈ پہ جو ہے وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ بااختیار نہیں ہے۔ ہم بار بار ان سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ خدا را ہمارے ہیلتھ منسٹر کو جو ہے وہ بااختیار بنایا جائے، اور اختیار جو ان سے ہے وہ عمران خان صاحب کے کزن نوشروان برقی کے پاس ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فیصل صاحب۔